حلقہ پارلیمنٹ حیدرآباد میں حلقہ اسمبلی چار مینار کے سلطان شاہی کے علاقے میں ایک اسکول اور ایک کمیونٹی ہال کا صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ، انچارج چار مینار حلقہ محسن بلالہ اور دیگر مجلسی قائدین موجود تھے۔ ایم پی لیڈ فنڈ کے ذریعے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے 1 کروڑ 29 لاکھ روپے کی لاگت سے اس کمیونٹی ہال اور اسکول کی تعمیر کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے بتایا کہ ایم پی لیڈ فنڈ سے 1 کروڑ 29 لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے اس کمیونٹی ہال کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے مزید اسکولز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر شہریان حیدرآباد سے آنے والے لوک سبھا انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ پیش ہے یہاں کے کچھ جھلکیاں اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ پارلیمانی حلقہ حیدرآباد میں اور حلقہ اسمبلی چار مینار میں آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایم پی لیڈ کے فنڈ کے ذریعے 1 کروڑ 29 لاکھ کی لاگت سے سلطان شاہی میں 7000 اسکوائر فٹ پر ایک کمیونٹی ہال اور اسکول کے لیے ایک بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، جس میں گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور رہے گا۔ فرسٹ فلور پر انشاءاللہ 9 کلاس روم اور گراؤنڈ فلور پر اسٹاف کے لیے کمرے اور بیت الخلاء ٹوائلٹ کا انتظام ہوگا۔ یہ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد کے آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں کامیابی کے بعد اور بھی ایڈیشنل 2 فلور وہاں پر بنائے جائیں گے۔ اطراف و اکناف میں بہت سے ایسے اسکولز ہیں جو چھوٹی عمارتوں میں اسکول چل رہے ہیں، جس سے وہاں پر پڑھنے والے غریب طلباء اور طالبات کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ تو ایسے اسکولز کو یہاں پر شفٹ کیا جائے گا، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ممی صاحب کا، سابقہ رکن بلدیہ کا اور سینئر مجلسی کا کہ انہوں نے مجھے اس جانب توجہ دلائی، اور الحمدللہ یہ کام منظور ہو گیا ہے، سینکشن ہو چکا ہے، گتےدار انشاءاللہ تعالی مارکنگ کر چکے ہیں اور یہ کام شروع ہوگا۔ اور ایسے بہت سے مقامات پر ہماری کوشش یہی ہے کہ ایم پی لیڈ فنڈ کے ذریعے ہو یا ایم ایل اے فنڈ کے ترقیاتی فنڈ کے ذریعے ہو یا حکومت کے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ کو استعمال کر کے نئی عمارتوں کو بنایا جائے، تاکہ گورنمنٹ کے اسکولز کو مضبوط کر سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، ان کا تمام کا تعلق غریب خاندانوں سے ہوتا ہے، تو ان اسکول کی بلڈنگوں کو اچھا کریں گے تو ان کی تعلیم کا معیار بھی اور ایک اچھا ان کو ماحول ملے گا۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بھی ڈیولپمنٹ کے کام متعلقہ رکن اسمبلی جناب ذوالفقار صاحب کی سرپرستی میں، قیادت میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں بھی اور بہادر پورہ میں بھی سیوریج لائن کے قریب 2.5 کروڑ کے سیوریج لائن کاموں کا افتتاح ہوگا حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں، اور پھر دوپہر میں بہادر پورہ میں بھی کشن باغ وارڈ میں، وہاں پر بھی قریب 2.25 کروڑ کے نئے سیوریج لائن کے کاموں کا افتتاح ہوگا۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کوشش یہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام کو کروایا جائے، عوام کو راحت ملے، اور میں آپ تمام سے یہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آنے والے پارلیمانی الیکشن میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی دعاؤں سے اور ووٹ سے کامیاب کریے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر آپ کی برتری کو برقرار رکھیے۔ یہ پورے وطن عزیز کی یہ پارلیمانی سیٹ آپ کی آواز ہے، غریب اور مظلوموں کی، اور اس کو ہم نے اپنے اتحاد سے، اپنے خون پسینے سے مضبوط کیا ہے۔ ان طاقتوں کو پہچانیے جو آج ہمارے درمیان میں آستین کے سانپ بن کر، بی جے پی کے ایجنٹ بن کر، چھوٹی بی جے پی بن کر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اتحاد کو کمزور کیا جائے۔ تو ایسے چہروں کو ہم کو بے نقاب کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ تعداد میں مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ اورنگ آباد، کشن گنج کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہمارے ایم پی کو منتخب کرے گا، اور بھی دیگر پارلیمانی حلقوں پر غور کیا جا رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔
بہرحال میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے اس اتحاد کو مضبوط رکھیے. بی جے پی کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام کرنا ہے، اور ملک کے وزیر اعظم جو بار بار باتیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وطن عزیز میں مسلمانوں کو مارجنلائز کر دیا جا رہا ہے، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر. مسجدوں کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یونیفارم سول کوڈ جیسا اتراکھنڈ میں بنایا گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس چیز کو حاصل کیا، ہم اس کو برقرار رکھیں اور اپنی برتری کو برقرار رکھیں. شکریہ.